بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت۔ کائنات میں بسنے والے افراد انسانی کی کامل رہبری کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں سردار النبی رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، سب سے آخر میں بھیج کر قیامت تک کے لیے ان جناب کے سر پر تمام جہانوں کی سرداری و نبوت کا تاج رکھ کر اعلان کر دیا گیا، یعنی اے دنیا بھر میں بسنے والوں انسانوں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور پرسکون بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے رسول اللہ کی مبارک ہستی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ان میں رہنمائی حاصل کرو اور دنیا و آخرت کی ابدی خوشیوں اور نعمتوں کو اپنا مقدر بناؤ۔ گویا کہ اس اعلان میں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو دعوت عام دی گئی ہے کہ جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، جس قسم کی رہنمائی چاہتے ہو، جس وقت چاہتے ہو، تمہیں مایوسی نہ ہوگی، تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز سے متعلق مکمل رہنمائی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم میں طلب صادق ہونی چاہیے، چنانچہ تاجر ہو یا کاشتکار، شریک ہو یا مدارب، مزدور ہو یا کوئی بھی محنت کش، ماں ہو یا باپ، بیٹا ہو یا بیٹی، میاں ہو یا بیوی، مسافر ہو یا مقیم، صحت مند ہو یا مریض، شہری ہو یا دیہاتی، اگر وہ چاہے کہ میرے لیے میرے شعبے میں رہنمائی ملے تو اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی میں نمونہ موجود ہے۔ مذکورہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ میرے اس محبوب کو دیکھو، تمہیں ہر چیز ملے گی، اپنے سے متعلق روشنی حاصل کرو اور اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیات کی تشریح میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، یہ آیات کریم نبی اکرم کے قول، افعال اور احوال کی اتباع کرنے میں بہت بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طور سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے تجارت کے پہلو کو واضح کرنا مقصود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کے حلال سے اپنی زندگی کا رشتہ استوار رکھا۔ نبوت کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو حصے ہیں، ایک نبوت ملنے سے قبل کا اور دوسرا نبوت ملنے کے بعد کا۔ اول الذکر کا دورانیہ 40 سال سے ہے اور ثانی الذکر کا دورانیہ 30 سال۔ اس دوسرے حصے کا پھر دو حصے ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ نبوت سے قبل کی معاشی کیفیت، نبی اکرم نبوت سے پہلے والا دور مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ خوشحال دور نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ مفلوج الحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ ان جناب بچپن سے ہی محنت و مشقت کر کے اپنی مدد آپ ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذہن رکھتے تھے۔ والدہ کی طرف سے ملنے والی میراث، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، ان کی طرف سے بطور میراث بھی کوئی جائیداد آپ کی طرف منتقل نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ کتاب سیرت میں اس کی تفسیر میں صرف یہ منقول ہے کہ آپ کو میراث میں صرف 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک
بندی ملی جس کا نام ایمن تھا۔ اس بندی کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کے وقت یعنی 25 سال کی عمر میں آزاد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی چیز میراث میں نہ ملی تھی۔ میراث میں ملنے والی یہ اشیاء اس قابل نہ تھیں کہ آپ کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتی علاقوں سے آ کر جو عورتیں بچوں کو پرورش اور تربیت کے لیے لے جایا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان میں سے کسی کا بھی رجحان آپ کی طرف نہیں ہوا کہ یہ تو یتیم اور غریب بچہ ہے، اس کی پرورش کرنے پر ہمیں اس کی والدہ کی طرف سے کچھ خاص معاوضہ نہ مل سکے گا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا تھا وہ بھی ابتدائی نہیں کیا تھا، بلکہ جب ان کے لیے کوئی اور بچہ نہ بچا تو آپ پھر ان کو خیال آیا چلو خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے اس یتیم بچے کو ہی لے جانا چاہیے۔ مال تو نہیں لیکن اللہ تو راضی ہوگا۔ دادا اور چاچا کی کفالت میں ان ابتدائی 2 سالوں میں آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ ابو طالب آپ کے حقیقی چاچا تھے جو بہت ہی ذوق و شوق اور محبت سے آپ کی پرورش کرتے رہے اور آپ کی ضروریات پوری کرنے کی اپنی مقدور برسائی کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کا چچا جب تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں میں جاتے تو اپنے بھتیجے کو بھی ہمراہ لے جاتے۔ بکریاں چرانا مکہ مکرمہ میں اصول معاش کے لیے عام طور پر گالہ بانی اور تجارت عام تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کی ابتدا میں ہی اپنی معاش کے بارے میں از خود فکر کی۔ ابتدا اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چراتے تھے، بعد میں تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ تو آپ کی عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفا کشی، تحمل و برادری اور نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانا معمولی کام نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیدار جغزئی والا کام ہے، اس لیے کہ بکریاں بہت کمزور مخلوق ہوتی ہیں، تیزی اور پھرتی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، انہیں قابو میں رکھنے کے لیے بھی خوب پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جانور پر قابو سے باہر ہونے کی صورت میں غصہ اتارنا بھی ممکن نہیں ہوتا، یعنی غصے کی وجہ سے مار بھی نہیں سکتے کیونکہ بوجھا ان کے چھوٹا، دبلا پتلا اور کمزور ہونے کے ان کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر بکریاں چرانے والے میں خوب تحمل وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قرارید پر چلاتا تھا۔ قرارید سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کا قول ہے کہ یہ درہم یا دینار کے ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنے گا کہ کچھ قرید کے عوض بکریاں چرائیں، اور بعض کا قول ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے ایک محلہ جیاد کا نام ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مقام قرید میں بکریاں چرائیں۔ علامہ ابن ملکن نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو خوب سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں، یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے۔
جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ملک شام کی طرف پہلا سفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے، پہلا اپنے چچا کے ہمراہ، لیکن اس سفر میں آپ بطور تاجر شریک نہ تھے بلکہ محض تجارتی تجربات حاصل کرنے کے لیے آپ کے چچا نے آپ کو ساتھ لیا تھا۔ اسی سفر میں بیریہ راہب والا مشہور قصہ پیش آیا، جس کے کہنے پر آپ کے چچا نے آپ کو حفاظت کی خاطر مکہ واپس بھیج دیا۔ ملک شام کی طرف دوسرا سفر آپ نے بطور تاجر حضرت خدیجہ کا سامان لے کر اجرت پر کیا۔ قصہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جب آپ 25 برس کے ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، زمانہ کی سختیاں ہم پر بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری قوم کا شام کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب ہے۔ خدیجہ بنت خویلد اپنا تجارتی سامان دوسروں کو دے کر بھیجا کرتی ہے، تم بھی اجرت پر اس کا سامان لے جاؤ، اس سے تمہیں معقول معاوضہ مل جائے گا۔ یہ گفتگو حضرت خدیجہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے خود آپ کو پیغام بھیج کر بلوایا کہ جتنا معاوضہ اوروں کو دیتی ہو آپ کو اس سے دگنا دو گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام مصرع بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشگوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ تو آن حضرت نے فرمایا ما حلفت بما قط وانی لامر عرض انہا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیا کرتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے مصرع سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مصرع نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی تو 2 فرشتے نبی اکرم پر سایہ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مصرع تو آپ سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں ظہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ 2 فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا، اور پھر جب مصرع کی زبانی سفر کے عجائب، نفق سیر اور نستوار راہب اور اس جھگڑا کرنے والے شخص کی باتیں سنی تو بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف اور باعزت بہت مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیج کر نکاح کر لیا۔ اس وقت نبی اکرم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یمن کی طرف 2 سفر جو تجارتی اسفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی وجہ سے کیے، ان میں 2 سفر یمن کی طرف بھی تھے۔ امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے، حضرت خدیجہ نے نبی اکرم کو جرش یمن کے ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے اونٹنیوں کے عوض بھیجا۔ بحرین کی طرف سفر نبوت سے قبل آپ کی بحرین کی طرف سفر کرنے کا بھی اشارہ ملتا ہے، وہ اس طرح کہ جس طرح آپ کی خدمت میں عرب کے تمام دور دراز
مقامات سے وفود حاضر خدمت ہوتے رہے۔ انہی وفود میں بحرین سے وفد عبد القسیس بھی آیا تو آپ نے اہل وفد سے بحرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کے احوال دریافت فرمائے تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ملک کے احوال ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے جواب میں اشارہ فرمایا کہ ہاں، میں تمہارے ملک میں خوب گما ہوں۔ تجارتی اسفار میں آپ کے خصائص عمدہ نبی اکرم اپنی عمر مبارکہ کے 25ویں سال تک تجارتی اسفار میں اپنے خالق کریمانہ حسن معاملہ، راست بازی، صدق و دیانت کی وجہ سے اتنے زیادہ مشہور ہو چکے تھے کہ خالق خدا میں آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ کھلے اعتماد کے ساتھ آپ کے پاس بے دھڑک اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ انہیں رسائل کی بنا پر حضرت خدیجہ بنت خویلد کی رغبت نبی اکرم کی طرف ہوئی تھی اور پیغام نکاح بھیج دیا تھا۔ لڑائی کے جھگڑے سے پرہیز کرنا تجارتی معاملات کی کامیابی کے لیے معاملات کی صفائی اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اور یہ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بندرجہ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم زمانہ جہالت میں میرے شریک ہوتے تھے اور آپ شرکا میں سے بہترین شریک تھے، نہ لڑائی کرتے تھے اور نہ ہی جھگڑا کرتے تھے۔ باعث و تکرار سے اجتناب مسلمان تاجر کی صفات میں سے ایک صفت معاملات کے وقت شور شرابہ اور آپس کی بے جا بحث و تکرار سے بچنا بھی ہے، اور آپ کے اس وصفاً عظیم کی گواہی زمانہ نبوت سے پہلے بھی دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن صاحب فرماتے ہیں، میں نبی اکرم کی خدمت کے اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کے اصحاب آپ کے سامنے میری تعریف اور میرا تذکرہ کرنے لگے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری نسبت ان سے زاہد واقف ہوں۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں، آپ زمانہ جہالت میں میرے شریک ہوتے تھے اور آپ کتنے بہترین شریک ہوتے تھے کہ نہ شور شرابہ بحث و تکرار کرتے تھے اور نہ جھگڑا کرتے تھے۔ وفائے وعدوں کی پاسداری تجارت کی بہت بڑی خوبی شمار ہوتی ہے۔ حضرت کے اندر یہ صفت کے ساتھ تھا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے نبوت ملنے سے قبل آپسی خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ خریدی گئی شے کی قیمت میں سے کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کل اسی جگہ آ کر آپ کو بقایا رقم ادا کر دوں گا۔ پھر میں بھول گیا اور مجھے 3 روز بعد یاد آیا اور میں اس جگہ گیا تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے اذیت پہنچائی، میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ نبوت کے بعد معاشی صورتحال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت مل جانے کے بعد حصول معاش کے لیے کچھ کیا یا نہیں، اس بارے میں بلا تحقیق قول فیض یہ ہے کہ بعثت کے بعد آپ نے اپنی محنت اور توجہ صرف اور صرف احیاء دین متعین کی طرف مبذول کر دی تھی۔ بحیثیت کے بعد آپ نے کسی بھی قسم کی معاشی